الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الألباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر بزرگ لندن کے احباب سے باضابطہ طور پر چونکہ یہ میری پہلی ملاقات ہے تو پہلی ملاقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے کتاب اللہ سے جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں عالم ارواح میں خالق کائنات کے اس پہلے خطاب کا ذکر ہوا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی مقدس روحوں سے کیا گیا تھا. قرآن پاک
کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عالم آب و گل کی تخلیق سے پہلے اس جہان رنگ و بو کو پیدا کرنے سے پہلے خالق کائنات نے عالم ارواح میں اولاد آدم کی روحوں سے 2 وعدے لے لیے تھے. اور یہ 2 وعدے لینے کے لیے اس مختار کل نے 2 مرتبہ انسانی ارواح کو اکٹھا کیا. ایک مرتبہ انسانی ارواح سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا. دوسری مرتبہ فخر رسول مولائے کل دانائے سبل جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لیا. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان دونوں وعدوں کی روداد آپ کے سامنے بیان کر دوں. اجمالی طور پر اقرار ربوبیت کی کارروائی بھی بیان کر دوں اور اختصار کے ساتھ اقرار رسالت کی کارروائی بھی بیان کرتا جاؤں تاکہ میرے بیان کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا ترجمان ہو جائے. اقرار ربوبیت کی روداد اور کارروائی قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ جب تیرے داتا نے جب تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے وعدہ لیا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من الانبیاء من المرسلین من الاولیاء والمتقین من اہل العرب او من اہل العجم کی تخصیص کے بغیر، یعنی فکر و نظر، رنگ و نسل، قوم و وطن، ان تمام امتیازات کے بغیر حق تعالی نے اس عالم آب و گل میں
اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا. دنیا میں آ کر ہونے والے ایمانداروں کی روحوں کو بھی، کفار کی روحوں کو بھی، اپنوں کی ارواح بھی، غیروں کی ارواح بھی، نمک حلالوں کی روحیں بھی، نمک حراموں کی روحیں بھی، وفاداروں کی روحیں بھی، غداروں کی روحیں بھی، سعادت مند انسانوں کی روحیں بھی اور بد نصیب انسانوں کی روحیں بھی، تمام اولاد آدم کی روحوں کو حق تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرمائے. اور اس عظیم انسانی ارواح کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہارے سر پہ انسانی شرافت کا تاج رکھ کر تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں. ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں. تمہیں مشت خاک سے پیدا کیا جائے گا، لیکن اگر تم نے دنیا میں جا کر زندگی کا یہ مرحلہ میری منشا کے مطابق گزار لیا تو تمہیں اتنی عظمتیں عطا کر دوں گا کہ فرشتے بھی تمہاری بلندیوں پہ رشک کریں گے. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا جائے گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا جائے گا، زمین کے شکم میں تمہارے لیے امانتیں ہوں گی اور وہ اپنے اپنے وقت میں میری سونپی ہوئی امانتیں تمہیں دیتی رہے گی. کبھی پانی دے گی، کبھی تیل دے گی، کبھی سونا چاندی دے گی. میری وہ سونپی ہوئی امانتیں جو اس نے اولاد آدم کے سپرد کرنی ہے اپنے وقت پر وہ تمہیں عطا کرتی رہے گی، خیانت کے بغیر. اور پھر وہ اس قدر مسخر بنا دوں گا تمہارے لیے کہ وہ زمین جس میں فولاد بھی دفن کیا جائے تو وہ اسے مٹی میں بدل دیتی ہے. لیکن اے ابن آدم، جب تو میری ذات پر بھروسہ کر کے اسی زمین میں اپنا بیج ڈالے گا تو وہ تیرے بیج کو مٹی بنانے کے بجائے گلزار بنا دے گی. تیرے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تیری امانت واپس کرنے پر پابند بنا دی جائے گی. آسمان کو تیرے لیے چھت بنا کر الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. یہ حق تعالی نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی کہ آسمان کی چھت پر تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے قیامت تک نہ بجھنے والے چراغ روشن کر دوں گا، ایسے بلب جلا دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے، تاکہ سورج اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد جب غروب ہو جائے تو میرا بندہ آسمان کی طرف دیکھ کر گھٹا ٹوپ اندھیرا پا کے گھبرا نہ جائے. جب یہ آسمان کی طرف دیکھے تو جگمگاتے ہوئے ستارے اس کی نگاہوں کا استقبال کریں. ستاروں کو تابانی دوں گا تمہارے لیے، سورج کو درخشانی دوں گا تمہارے لیے، چاند کا دامن چاندنی سے بھر دوں گا تمہارے لیے، زمین کو بچھونا بناؤں گا تمہارے لیے، آسمان کو چھت بناؤں گا تمہارے لیے، گلشن مہکتے نظر آئیں گے تمہارے لیے. باغ میں جاؤ گے، ہر ایک پودے پہ مختلف رنگ اور مختلف خوشبو والے پھول تمہارا استقبال کریں گے. الحمدللہ تو کہہ لیجیے الحمدللہ. زمین ایک، انہیں ملنے والا پانی ایک،
لیکن گلشن کے دامن میں پھیلے ہوئے پھولوں کا رنگ مختلف، ان کی خوشبو مختلف۔ رب کائنات نے فرمایا سبزے لہکتے ہوں گے تمہارے لیے، بجلیاں چمکتی ہوں گی تمہارے لیے، بادلوں کے قافلے رواں رہیں گے، ان میں بیک وقت اندھیرا بھی جمع کر دوں گا، روشنی بھی جمع کر دوں گا، پانی بھی رکھ دوں گا، آگ بھی رکھ دوں گا۔ دنیا کا کوئی عقل مند، دنیا کا کوئی دانشور، دنیا کا کوئی سائنسدان آج تک یہ نہیں کر سکا کہ اندھیرا اور روشنی کو ایک جگہ جمع کر دے، پانی اور آگ کو ایک جگہ جمع کر دے، لیکن رب کائنات نے فرمایا میں تمہارے لیے یہ دونوں متضاد چیزیں اکٹھی کر دوں گا۔ بادل ہر وقت رواں رہیں گے، وہ آسمان سے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے برسا کر، حیات آفرین قطرے برسا کر تیری مردہ زمینوں کو زندگی کا پیغام دے جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا پھر جانور پیدا کروں گا، کچھ تمہیں اپنا گوشت غذا کے لیے مہیا کریں گے۔ ایک مقام پہ یاد دلایا پروردگار عالم نے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کچھ جانور تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، کچھ جانور ساری زندگی پنجرے میں بند رہ کر قید تنہائی میں گزار جائیں گے تجھے جو ان کی یہی ادا پسند ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا یہ میرا کرم، یہ میری مہربانی ہوگی کہ تو میرا بنے نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی، وہ بہرحال تیری اطاعت پہ پابند بنا دیے جائیں گے۔ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ فرمایا میری پہچان اور میرے عرفان کے لیے، میرے تعارف کے لیے کسی محدث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، منطق اور فلسفہ کی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے یا ان کی ورق گردانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے سمجھنے کے لیے تو بس اتنا بھی کافی ہے کہ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ لیا کر کے کس نے بھیجا، کہاں سے آیا۔ تو دیکھتا نہیں کہ تیرے جانور کی رنگت سیاہ، اس کی گوبر بدبودار، اس کا خون سرخ، ذرا سوچنا وہ کون سی ذات اور کون سی طاقت ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتی، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتی، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتی، رنگ منفی، بو منفی، خون کی رنگت منفی، لیکن ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنن خالصاً سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کی نہریں کس نے جاری کر دی؟ اللہ۔ تو جب مہربانی وہ کرتا ہے، جب احسان اس کا ہے، جب لطف اس کا ہے، تو پھر دودھ تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا۔ نمک حلالی کا تقاضا ہے نا، نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا کرم ہے، جس کا احسان ہے، تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے۔
میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں میں عطا کروں گا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ رب العالمین نے فرمایا اے اولاد آدم، میں تمہارا دامن اپنے لطف و کرم سے بھر کے دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تمہیں آنکھیں عطا کروں گا اور آنکھوں کو قوت بینائی عطا کروں گا، زبان دوں گا اور زبان کو قوت گویائی عطا کروں گا، ہاتھ پاؤں دوں گا، ہاتھوں اور پاؤں کو قوت لامسہ و ماشی عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تیرے لیے کچھ عبرت کے نظارے بھی تجھے دکھا دوں گا، تجھے آنکھیں عطا کر کے تیرے معاشرے تیری سوسائٹی میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں زبان دے کر فصاحت و بلاغت کی لطافتی عطا کر کے کچھ گونگے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تمہیں ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ لولے اور لنگڑے بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہارے تکبر کا علاج ہو سکے، اور پھر تمہیں رزق کی فراوانی دے کر، دولت کے انبار دے کر، خوشحالی تمول اور ثروت عطا کر کے کبھی کبھی تمہارے دروازے پر کوئی منگتا اور سوالی بھی بھیج دوں گا تاکہ اسے دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ اس لیے فرمایا حبیب کبریا نے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں والوں سے جا کے کہہ دو تکبر نہ کیا کر، کہیں وہ اندھا نہ بنا دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے جسے ہاتھ پاؤں کی سلامتی عطا کی اس سے جا کے کہہ دو کہ اللہ کی اس نعمت کو اس کی منشا کے خلاف استعمال نہ کیا کر، کہیں وہ لولا اور لنگڑا نہ بنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے جسے اولاد عطا کی اپنی اولاد کی جوانی پر محسن کو نہ بھول جائے، کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے جسے دولت عطا کی، اللہ نے جسے عزت عطا کی، خدا نے جس کا سر آبرو میں بلند کر دیا، اس سے جا کے کہہ دو کہ رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو جائے اپنے محسن کے حضور سجدہ شکر ادا کر لیا کر، کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر نہ بنا دے۔ اس لیے کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے میں تجھے دنیا میں بھیجنے والا ہوں، رزق کے معاملے میں بھی کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا۔ قرآن پاک میں اعلان کیا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا چلنے والا نہیں، کوئی ایک بھی ذی روح ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری میں نے خود نہ لے رکھی ہو۔ میں اپنی مخلوق کا پتہ بھی جانتا ہوں، ایڈریس بھی جانتا ہوں، اور پھر وقت سے پہلے سب کے دسترخوان پہ رزق بھی پہنچا رہا ہوں۔ وہ مجھے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ مجھے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، وہ میرا بنے یا نہ بنے، لیکن میں رزق دوستوں کو بھی پہنچا رہا ہوں، دشمنوں پہ بھی بند نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس کی ربوبیت کی یہ ادا کتنی عجیب ہے کہ دوستوں کو
روکی سوکی پہ راضی کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغن کھلاتا ہے۔ اس کی ربوبیت کی یہ ادا کتنی خوبصورت ہے کہ دوستوں کو خس و خاشاک کی کٹیا میں خوش کر لیتا ہے اور دشمنوں کو محل اور بنگلے عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساری دنیا کے جتنے بھی دینے والے ہیں ان سے مانگا جائے تو وہ تیوری چڑھا لیتے ہیں، اگر استغنا برتا جائے تو وہ تعریف کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی مانگے تو وہ غصہ کرتے ہیں، کوئی نہ مانگے تو اس کو داد دیتے ہیں کہ مفلس صحیح مگر بے ضمیر نہیں، ہاتھ نہیں پھیلایا۔ لیکن یہ تنہا داتا ہے ساری کائنات میں کہ جس سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں لندن کے دوستوں عادت تھی خلیل اللہ کی کہ مہمان کی انتظار فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اسے بھی دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم۔ یار لوگوں نے تو آج کل کئی باپ بنا رکھے ہیں، بعض قوموں نے ایسے لوگوں کو باپ بنا رکھا ہے کہ جن کے ہاں سے چوہا بھی جنم نہیں لیتا وہ بابا قوم بنے ہوئے۔ لیکن سچی اور پکی بات یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہیں۔ تو جناب خلیل کا یہ ذوق تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذوق تھا کہ مہمان کے بغیر خوش ہو کر دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ کھانا آپ کو بھی مہمان کے بغیر اچھا نہیں لگتا ہوگا، رات تو دیکھتے ہوں گے آپ بھی مہمان کی۔ میرے عزیز دوستو، اپنے ذوق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن انتظار فرما رہے ہیں، ایک بوڑھا اجنبی آ گئے، کمر جھکی ہوئی، لکڑی کے سہارے چلتا ہوا، عمر رفتہ کو صدا دیتا ہوا۔ یہ دور بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کمان کی طرح جھکے ہوئے کسی بوڑھے سے ایک بچے نے پوچھ لیا تھا، بابا کیا ڈھونڈتے؟ کیفیت یوں تھی نا اس کی جیسے کوئی باریک چیز کھو گئی ہو، اس کو دیکھ رہا۔ بچے نے جب یہ پوچھا کہ کیا ڈھونڈتے ہو، بوڑھے کے ذہن میں برجستہ جواب آیا، آہ درد لے کے کہنے لگا، بیٹا جوانی کھو گئی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ جھکا ہوا لکڑی کے سہارے چلتا ہوا وہ بوڑھا آ پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت طعام دی، دسترخوان پہ لے آئے، ماں حضرت سامنے رکھا، فرمایا بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے۔ اب لندن کے دوستو صورتحال یہ تھی کہ وہ بوڑھا اجنبی موحد نہیں مجوسی تھا، آگ کے شعلوں کو پوجتا تھا۔ انسان بڑی عجیب شے ہے، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ اتنی عجیب شے ہے، انسان ماننے پر آ جائے تو ایسی گھٹیا چیزوں کو مان لیتا، سر جھکانے پہ آ جائے تو ایسی کمزور چیزوں کے آگے سر جھکا لیتا ہے، باغی ہو جائے تو اپنے خالق کے سامنے بھی سر نہیں جھکا۔ آگ کے شعلوں کا پجاری تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے کہا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو تو سرخ آنکھیں ہو گئی اسے۔ خلیل اللہ کو کہنے لگا، تو کھانا کھلا کر میرا ایمان لینا چاہتا ہے، میرا عقیدہ بدلنا چاہتا ہے، میں تیرے خدا کا نام کیوں لوں؟ میں اپنے معبود کا نام لوں گا جس کا نام میں لیا کرتا ہوں۔ خلیل اللہ نے پوچھا تیرا معبود کون ہے؟ کہنے لگا شعلے، آگ میرا معبود ہے، میں اسی کا نام لیا کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے دوستوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں،
کہ مجوسی صحیح کم وقت، لیکن ایک بات کی تو اس کو داد دے دیجئے کہ بے ضمیر نہیں، بے ضمیر نہیں تھا کہ بات بدل کے کھانا تو کھا لے، تکیہ کر لیتا، بات کھری کہہ دی کہ تو مجھے کھانا کھلائے یا نہ کھلائے لیکن عقیدہ نہیں بدلو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں سید الموحدین ہیں، امام الموحدین، خلیل کی غیرت کو جوش آیا، بازو سے پکڑا اس مجوسی کے اور گھر سے باہر نکال دیا، فرمایا جس کا نام لیتے ہو نا کھانا بھی اسی سے مانگ لینا، مشرک کہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجوسی کو بھگا دیا اور اس بوڑھے کے پروردگار کی طرف سے تازہ ترین میسج لے کر روح الامین آ گئے۔ جبرائیل نے آ کے پیغام پہنچایا رب العالمین کی طرف سے، میرے خلیل میں نے تو 90 سال سے بغیر بسم اللہ کے اپنے دشمن کو کھانا کھلایا ہے، آپ ایک دن بھی برداشت نہ کر سکے۔ مجوسی صحیح، کافر صحیح، لیکن بندہ تو ہے میرا، میں نے اسے پیدا کیا نا، تو اب جائیے، میری منشا یہ ہے کہ اسے راضی کرتے لائیے، دسترخوان پہ بٹھائیے، کھانا کھلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جاتے ہوئے بوڑھے کو آواز دیتے ہیں اور وہ بوڑھا پلٹ کے دیکھتا ہے، خلیل کا چہرہ کانپنے لگتا ہے بیچارہ کہ شاید غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا خلیل کا بھی، جوارے سے پاپوش کھلائے گا مجھے، آج خوب مار پڑنے والی۔ لیکن خلیل کی نگاہوں میں پیغام تھا مودت کا، انسانیت نوازی کا۔ قریب آئے ابراہیم علیہ السلام، فرمانے لگے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے تجھے اپنے دسترخوان سے تیرا دل دکھا کے تجھے چلتا کیا، لیکن تیرے داتا کو میری یہ ادا پسند نہیں آئی، اس نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے راضی کر کے لے جاؤں، دسترخوان پہ بٹھاؤں، کھانا کھلاؤں۔ لے آئے اس بوڑھے کو، دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا سامنے رکھا، فرمایا جس کا نام تیرا جی چاہے لے لیکن کھانا کھا لے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا خلیل کھانا پھر کھائیں گے، پہلے میرا تعلق بھی اسی رحیم و کریم کے ساتھ جوڑ دیجیے جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود اپنی خوئے کرم نہ بدلی، جس نے میری عداوتوں کے باوجود اپنی رحمت پہ غضب کو غالب نہیں آنے دیا۔ رب العالمین نے فرمایا رزق کے معاملے میں بھی تمہیں کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا، جسے پیدا کروں گا رزق ضرور دوں گا، اور یہ پھر ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اور دنیا میں بھیج کے بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، بلکہ قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی، پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نہیں بھولوں گا، اور میری رحمت تمہارے اتنا قریب ہوگی، تمہاری سلطنت کا قانون بھی تمہارے قریب اتنا نہیں ہوگا، تمہارے بھائی کی اخوت بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، تمہارے باپ کی پدری محبت بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، تمہاری ماں کی مامتا بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی، تمہارے بیٹوں کی جوانی بھی تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگی جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔ وہ قریب ہے کہ نہیں؟ فرمایا قرآن پاک میں اذا سألک عبادی عنی، میرے محبوب اپنی خطاؤں کی اور کوتاہیوں سے بھری ہوئی زندگی سے گھبرایا ہوا انسان آپ سے میرا پتہ پوچھتا ہے کہ خدا سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا؟ وہ مجھ سے صلح کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے آپ سے میرا پتہ پوچھتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اسے کہہ دیجئے کہ انی قریب، میں تو تیرے قریب رہتا ہوں۔ اللہ میاں کتنا قریب! دنیا والے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے تو غریبوں سے دور رہا کرتے ہیں،
تو ساری کائنات سے بڑا ہے، پتہ نہیں تیرا ٹھکانہ کتنا دور ہوگا، پتہ نہیں کس پرفضا مقام پہ تو نے محل بنوا رکھا ہوگا، تجھ سے ملنے کے لیے، تیرے آستانے پہ پہنچنے کے لیے ہمیں کتنے دنوں کا رستے سفر تیار کرنا ہوگا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب، میرا درد ڈھونڈنے والوں کو اطلاع دے دیجئے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات چھانے لگتی ہے، انسان خطائیں کر کر کے تھک کے بستر پہ سونے لگتا ہے، اس وقت جب ساری دنیا کی عدالتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کی عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے ندا ہوتی ہے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو، اس لیے کہ جو اس کے ہوتے ہیں انہیں بستر سے کیا، جو اس کے ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی اس کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں نا۔ تو جو غفلت کی چادر تان کر سو جاتے ہیں انہیں اس کی رحمت پکارتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کہ رات کے ابتدائی حصہ سے لے کر آخری حصے تک اس کی بارگاہ رحمت سے یہ پیشکش ہوتی رہتی ہے خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو، کہ اگر تمہارے دامن میں نیکیاں نہیں ہیں تو کوتاہیاں لے کر آؤ، خوبیاں نہیں ہیں تو گناہ لے کر آؤ، اتنی خطائیں لے کر آؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں، لیکن میرے دروازے پہ آؤ تو صحیح، میرے آستانے پہ سر جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ میں تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں، تم سب کا دامن بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کا خزانہ فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ جلنے والا ہے، پانی میں بہنے والا ہے، حادثات میں فنا ہونے والا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ نہ جل سکتا ہے، نہ بہ سکتا ہے، نہ فنا ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث قدسی میں فرمایا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے لو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم جنکم انسکم ذکرکم انساکم رطبکم یابسکم قالوا فی ساعۃ واحدۃ، سرکار نے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان، جن، مرد، عورت، عربی، آجمی، غریب، امیر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، جو زندہ ہیں وہ، جو مر چکے ہیں قبروں سے، سارے کے سارے پوری کائنات دامن پھیلا کر میرے آستانے پہ آ جائے اور ہر مانگنے والا اپنی پسند کی مراد میرے سامنے رکھ دے، فآتیت کل سائل مسألتہ، اور میں ہر مانگنے والے کی مراد پوری کر دوں، سب کا دامن بھر دوں، تو میرے محبوب میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ جیسے چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی جب ہوئے، سوئی کے سرے پہ پانی نظر آ سکتا ہے، اگر میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ عزیز دوستو، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کیمیاء سعادت میں، اللہ آپ کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کی مزاروں پہ سجدہ نہ کیا کرو، بزرگوں کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانا کرو، جاہلو، جو حق اللہ کا ہے وہ انہیں نہ دیا کرو، بزرگوں کی مزاروں کو منڈیاں نہ بنایا کرو، بزرگوں کی مزاروں کو جلد وقت پہ ہٹ کے مراکز نہ بناؤ۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھا کرو اور ان پہ عمل کیا۔ امام غزالی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، کیمیاء سعادت لکھی اللہ کے بندے نے، اس میں عجیب
جیسے چھوٹا بچہ طفل پن میں، صغر پن میں، بھولے پن میں، بچپن میں سویا ہو، اسے پیاس لگے، طبیعت اداس ہو، اور وہ چھوٹا بچہ پالکی میں یا پنگھوڑے میں اگر رونے لگے تو بچے کی رونے کی آواز سن کر مامتا کے دودھ میں ہلچل بچ جاتی ہے، ماں کا دودھ بے قرار ہونے لگتا ہے۔ کیا لکھا امام غزالی نے؟ فرماتے ہیں جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ بے قرار ہو جاتا ہے، رونے لگے تو بچے کی رونے کی آواز سن کر مامتا کے دودھ میں ہلچل بچ جاتی ہے، ماں کا دودھ بے قرار ہونے لگتا ہے۔ کیا لکھا امام غزالی نے؟ فرماتے ہیں جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ بے قرار ہو جاتا ہے، فرش پہ جب گنہگار روتا ہے تو عرش پر رحمت خدا بے قرار ہو جاتی ہے۔ تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کا گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ عزیز دوستو، رب کائنات نے فرمایا کہ ساری نعمتیں عطا کرتے بھی دنیا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، قدم قدم پہ تمہاری نگرانی کر رہی ہوگی میری رحمت، میرا لطف و کرم۔ تو جب میں تمہارا دامن اپنی طرف سے عطا ہونے والی نعمتوں سے بھر دوں گا، الطاف و اکرام سے بھر دوں گا، تو اب تم بتاؤ کہ دنیا میں جا کر الست بربکم، دنیا میں جا کر کہیں نمک حرام تو نہیں بن جاؤ گے کہ چلو میری دھرتی پر، میرے آسمان کے نیچے، میرے سورج، میرے چاند اور میرے ستاروں کی روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے، میرے عطا کردہ رزق کو کھا کر اور میری چلائی ہوئی ہوا اسے تنفس لے کر دنیا میں جا کر کہیں دوسروں کو تو اپنی جبین کی نیاز مندیوں کے لائق نہیں سمجھو گے۔ الست بربکم، دنیا میں جانے سے پہلے یہاں بتاؤ کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو رب کس کو مانو گے؟ دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی خدا نے کیا پوچھا؟ الست بربکم۔ اور جب قبر میں جانا ہوگا، مرنے والے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو جنہیں مرنا ہے، اس لیے اگر ہمیں مرنا ہوتا تو ہمارے لچھن یہ نہ ہوتے، ہماری زندگی اس طرح نہ ہوتی۔ سرکار ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت تمہارا تعاقب کر رہی ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو 1 منٹ آگے نہیں جانے گی۔ اپنے غلاموں سے پوچھا زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے تمہیں؟ صحابہ نے عرض کیا حضرت جب رات کو سوتے ہیں تو صبح زندہ اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ساری رات کی بات کر دی، میرا تو یہ عالم ہے کہ جب دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں نماز سے فارغ ہوتے وقت تو بائیں جانب سلام پھیرنے کا یقین نہیں ہوتا۔ ہم نے تو بڑے تاج و سامان کر رکھے ہیں زندگی کے لیے۔ نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے۔ جب قبر میں جانا ہوگا تو وہاں بھی سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا۔ اور قرآن پاک میں 2 لفظ ہم وزن ملتے ہیں۔ لندن کے پڑھے لکھے نوجوانوں، تمہارے دل و دماغ پہ دستک دینے آیا ہوں، خدا کے لیے قرآن کو پڑھا کرو، پھر اسے سمجھا کرو۔ اس کتاب زندہ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ٹوٹکوں کے سہارے، گھسی پٹی تاریخ کے سہارے، اجڑے ہوئے شعراء اور مصروں کے سہارے کوئی مذہبی گنڈا، کوئی مذہبی بدمعاش آپ کے فکر و نظر پر شبخون نہیں مار سکے گا اگر آپ نے قرآن کو سمجھ لیا۔ ساری مصیبت یہی ہے کہ آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں اور حوث کاروں کے لیے آپ زرخیز ہو گئے کہ جاہل ہیں لے جاؤ انہیں جہاں لے جاتے ہیں، جب پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 2 لفظ ہم وزن ملتے ہیں، رب اور اب۔ رب کے معنی پروردگار، اب کے معنی باپ۔ اردو میں باپ، گجراتی میں ابا، باپ۔ فارسی میں پدر، انگلش میں فادر، پشتو میں پلار، سندھی میں پی، پنجابی پیو،
عربی میں اب، رب اور اب دو لفظ ہیں قرآن پاک میں. اب غور کیجئے، ان دونوں کے مفہوم میں شراکت برداشت نہیں، ان دونوں میں پارٹنرشپ برداشت نہیں. رب میں عرش والے کو شرکت برداشت نہیں، اب میں فرش والوں کو شرکت برداشت نہیں. بس قائم آپ کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا. چلتے پھرتوں کی نسل، بدلتے ہوئے موسموں کی پیداوار، الکول اور وسکی کے چھینٹے، ان کی بات نہیں کر رہا میں. رات کے تاریک سناٹوں کی ضروریت، میں آپ کی بات کرتا ہوں. رب میں عرش والے کو شریک برداشت نہیں، اب میں. اور اگر یقین نہ آئے تو کسی سے پوچھ لیجیے، کسی استاد سے پوچھیے آپ کے شاگرد کتنے ہیں، خوش ہو کے جواب دے گا. کسی جوان سے پوچھیے آپ کے بھائی کتنے ہیں، خندہ پیشانی سے جواب دے گا. کسی بزرگ سے پوچھیے آپ کے بیٹے کتنے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے جواب دے گا. لیکن اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں، عطر و گلاب سے منہ کو دھو لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں، ترتیل، تجوید، توقیر، ترسیل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے باپ کتنے ہیں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا یہ بھی کوئی سوال ہے، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، یہاں کتنے کا کیا مطلب؟ اب آئیے قرآن پاک کے پاس، اس کتاب زندہ سے پوچھیے، خدا کی قسم یہ ہر سوال کا جواب دے گی. دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ پوچھیے آپ کا کیا نام ہے، جواب دے گی بل ہوا قرآن مجید. پوچھیے کہاں سے آئے، جواب آئے گا فی لوح محفوظ. پوچھیے کون لایا آپ کو، جواب آئے گا نزل بہ الروح الامین. پوچھیے بھیجا کس نے آپ کو، جواب آئے گا تنزیل من رب العالمین. پوچھیے آپ آئی کر، جواب آئے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے پوچھیے کہ وہ لمحہ بھی بتا دیجئے جب آپ زمین پہ آئیں، جواب آئے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ اس سے پوچھیے کہ آپ کا مشن کیا، جواب دے دی ھدی للمتقین. آپ اس سے پوچھیے کہ آپ آئی کس کے پاس، وہ کون سا سجیلا، وہ کون خوش نصیب ہے جو جس پر تو آئی، جواب دے دی نزل علی محمد وہو الحق. میں حق کو صداقت کے بین الاقوامی نشان محمد عربی پر اتاری گئی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. یہ تو ہر سوال کا جواب دیتی. آپ اس کتاب زندہ سے پوچھئے انبیاء کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، صالحین و صدیقین کتنے ہیں، شہداء کتنے ہیں، اتقیاء و اولیاء و اصفیاء کتنے ہیں. یہ ہنستے مسکراتے ہوئے آپ کو جواب دے گی. لیکن اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں کہ انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لائق کتنے، ہر جگہ ہر وقت موجود، سب کی دعا پکار سننے والے، نظر و نیاز اور منتوں کے لائق، سجدے کے قابل کتنے ہیں، تو قرآن گرج گرج کے کہے گا دنیا میں تیرے باپ کے سوا اب بھی کوئی نہیں، اور اس اکیلے کے سوا رب بھی کوئی نہیں. جسمانی حلالیوں کا باپ بھی ایک، جسمانی حلالیوں کا باپ بھی ایک. جواب بھیلا دیا آپ نے، یہی تو جواب تھا جو پرجوش ہونا چاہیے. جسمانی حلالیوں کا باپ بھی اور نظریاتی حلالیوں کی جبین کے لیے آستانہ بھی ایک. میں کہا کرتا ہوں جن کے ماتھے کئی دروازوں پہ جھکتے ہیں، پتہ نہیں ان کے باپ کتنے ہوں.
اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سبق یہی دیا کہ اللہ کا در ہو اور تمہارا سر. اس کے سوا اگر کہیں اور انسانی جبین کے لیے جھکنے کی گنجائش ہوتی تو خدا کے بعد سب سے پہلا حق امام الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اس کے سامنے انسان جھکتا. لیکن غلاموں نے پوچھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلاموں نے عرض کیا, آقا عرب کے وڈیروں کے سامنے ان کی رعایا انہیں تعظیماً جھک کے ملتی, ان کے خدام ان کے نوکر تعظیماً سر جھکا کے انہیں ملتے ہیں. مانتا حق کو یسجد لک. اگر تعظیم اور ادب کے کسی عنوان سے انسان کے سر خدا کے سوا کسی اور کے آگے جھکنے کی گنجائش ہے انسان کے سر کے لیے, تو ہمیں اجازت دیجیے نا کہ ہم آپ کے سامنے جھکیں. اس لیے کہ آپ سے بڑا پیر کوئی نہیں اور صحابہ سے سچا مرید کوئی نہیں. میں ساری دنیا کے اولیاء کیا ساری دنیا کے پیر و مرشد قربان کر دوں آمنہ کے لال کے پاؤں کے خاک کے ایک ذرے پر, ٹھیک ہے نا, بالکل. اور ساری دنیا کے مرید قربان کر دوں صدیق اکبر, فاروق اعظم, حسن اور بلال اور جناب علی المرتضیٰ کی چاہتوں پر. ہے کوئی کملی والے سے بڑا پیر اور ہے کوئی صحابہ سے سچا مرید؟ تو سچے مریدوں کے اس سوال پر سچے پیر کا جواب سنو. فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میری شریعت میں لو كنت آمر, میں اگر, بعض حضرات کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ نہیں کیا. کچھ دوست کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا تھا. میں ان سے کہتا ہوں عزیز دوستو, ہم نہ حضرت یوسف علیہ السلام کی امت ہیں نہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہیں. ہم پابند ہیں رحمت للعالمین کی شریعت پر. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ کسی اور عنوان سے اللہ کی منشا تھی کہ انہیں سجدہ کرایا گیا. ہمارے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی مذہبی زندگی کا جواز ڈھونڈنے کے لیے حضرت یوسف کا دروازہ کھٹکھٹائیں یا حضرت آدم علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ایک اور صاحب فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو فلاں مقام پر اونٹ نے سجدہ کیا. تو میں نے کہا پہلے اونٹ ہونا تو تسلیم کیجیے. کیسی بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں. کیوں جاہل لوگوں کے دل و دماغ سے گلی ڈنڈا کھیلتے ہو ظالموں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروگرام اور میری شریعت میں اگر انسان کی جبین اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کی گنجائش ہوتی تو تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی اجازت دینے سے پہلے میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں, اور 14ویں صدی کے بابو کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیگم کے سامنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ گنجائش نہیں اس لیے بیوی خاوند کا سجدہ, شاگرد استاد کا سجدہ, رعایا حاکم کا سجدہ, چھوٹا بڑے کا سجدہ, بیٹا باپ کا سجدہ, چھوڑیے نا باقی سارے رشتے, امتی نبی کا سجدہ, صدیق اکبر محمد عربی کا سجدہ نہیں کر سکتے ہو تم, اس لیے کہ زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں. زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کا حق نہیں ہے. یہ سبق دینے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور داتا مطلق کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا وفی روایت عیدا. میرے معبود انہیں تو میں نے بات بتا دی لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں جہالت کے طوفان میں میرا سبق بھول جائیں اور
میرا پیغام بھول جائیں تو میں تیرے سامنے ہی التجا کرتا ہوں میرے معبود کہ قیامت تک میری قبر پہ بھی کسی انسان کا سر نہ جھکنے دینا. اندازہ تو کیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زمین کی آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا. آج تو جس کا جبہ لمبا ہو جائے 2 ٹکے کی شخصیت جس کو جاہل ذرا چاہنے لگے وہ پاؤں پھیلا لیتا ہے کہ آؤ ان پہ سجدہ کرو آئی ایم وائس آف گاڈ. یہ خلافت کا مجسمہ، یہ گندگی کی بوری، یہ بدبو کا ٹینک، اس کے سامنے انسان جھکے جب فخر رسول مولا کل حاجی سبل اللہ کے دل پر کونین کے سرور ساقی کوثر شافی محشر برتر بالا قدر سارے نبیوں کے افسر اللہ کے محبوب حسین و نازنین مہجرین رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتاقین امام المرسلین شفیع المذنبین ساری کائنات میں بہترین اس رہبر و رہنما بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ کے سامنے انسان کے جھکنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر آج کل کے کسی 2 ٹکے کے گدی نشین کے سامنے جھکنے کی گنجائش کیسے ہے؟ یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، یہ انسان کے دل و دماغ سے بلیک میلنگ کا دھندا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کا سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا، نہیں جھک سکا اور نہ قیامت تک جھکے گا. اور جو جھکا رہے ہیں مذہب نہیں ہے، اونلی بزنس. اور میرے آقا کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ لندن کے دوستوں جواب تو دو. اور جنہیں یقین نہ آئے وہ مدینہ منورہ جا کے آنکھوں سے دیکھیں. سبحان اللہ. رضینہ قسمت الجبار رکینہ. ہمارے لیے تو مدینہ معیار ہے نا، ٹھیک ہے نا. میرا عقیدہ یہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ یہی ہوگا کہ اگر سچائی ڈھونڈنی ہو تو مدینے جاؤ. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور کملی والے کے مسلح پر کبھی گمراہی نہیں جا سکتی. عملی کمزوری ہو سکتی ہے، دنیاوی امور میں پرسنل لائف میں کمزوری آ سکتی ہے، لیکن مذہب کے ساتھ بلیک میلنگ مدینہ میں اور مکہ میں نہیں ہو سکتی. یہودیوں کے لیے یروشلم مرکز، عیسائیوں کے لیے روم معیار اور غلامان محمد کے لیے مدینہ اور مکہ معیار ہے. لیکن کاروباریوں کو مدینہ میں اور مکہ میں دین نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں وہاں پر تو گمراہی ہے. ملاحظہ فرمائیے، آپ تو یہاں محفوظ ہیں لیکن وہاں پاکستان میں کچھ ایسے نمک حلال پیدا ہوئے. پہلے تو انہوں نے تیر چلائے کہ حسین احمد مدنی کا، علامہ اقبال قاسم محمد علی جوہر مسلمان نہیں ہے جی، سید نالوتوی مسلمان نہیں ہے، اشرف علی تھانوی مسلمان نہیں ہے، مفتی کفایت اللہ مسلمان نہیں ہے، الیاس رسول کا گستاخ ہے. مولانا الیاس گستاخ ہے رسول، جس کی تبلیغ کا لشکر آج پورے ہوئے زمین پر پھیلا ہوا ہے. چلائے جناب مستر کے اسماعیل شہید گستاخ ہے رسول اللہ کا، عطا اللہ شاہ بخاری رسول کا گستاخ ہے. اور پھر یہ دو کے کافر غریب چلتا گیا تو اتنے سنگ دل ہو گئے کہ حرمین کے اماموں پہ بھی نشتر چلا دیے کہ ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. پچھلے دنوں بیت اللہ کا امام جب مکہ میں آیا، اپنا پاکستان میں آیا، تو پاکستان کے بعد حضرات نے فتویٰ دیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک صاحب نے تو فتویٰ دیا کہ بیت اللہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. اس نے سوچا نا ویسے تو یہ رکتے نہیں ہیں تو یہ خطرناک کنڈی جا رہا، بیوی کس کو اچھی نہیں لگتی کہ جب یہ کہو گے تو پھر یہ نہیں جائیں گے. میں نے کہا شاباش، فخر کرتا ہے اسلام تم پہ، شاباش. اسلام کا کھا کر یوں اسلام کی خدمت کر. بیت اللہ کے امام کے پیچھے اگر نماز نہیں ہوتی لندن کے دوستوں تو سارے جہان کے حاجیوں کی تو خیر ہوگی. 20-25 ہزار روپیہ خرچ کر کے جائیں حج پہ، وہاں تو نماز پڑھنی پڑتی ہے امام کعبہ کے پیچھے. اگر جو وہاں نماز نہ پڑھے تو سعودی حکومت کنٹری آؤٹ کرتی ہے، اسے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر. جیسے ہو
ضرور پڑے گی. کوئی ہاتھ کھولے کھڑا ہے, کوئی باندھے کھڑا ہے, کسی کے ہاتھ یہاں ہے, کسی کے ہاتھ یہاں ہے, کوئی آمین اونچی کہہ رہا ہے, کوئی نیچی کہہ رہا ہے اپنی اپنے ادا میں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, گلشن میں جاؤ گے تو ہر پھول کا رنگ اور مہک انوکھی ہوگی, مگر پانی سب کو ایک ہی ملتا. تو میں نے کہا اس فتوے کی روح سے سارے جہان کے حاجیوں کی خیر ہو گئی. بیت اللہ میں جائیں حج کے لیے, نماز تو وہاں پڑھنی پڑتی ہے, واپس آئے تو 15-20 ہزار روپیہ بھی ختم, گھروں بھی فارغ, بیوی بھی گئی. ایسے مفتی چاہیے ہمیں, شاباش. اور اس کا نام رکھا ہوا ہے عشق رسول. اس کا نام رکھا ہوا ہے جیسے ان ظالموں نے حضرت علی کی محبت کا نام لے کر صحابہ پہ تیر چلائے, ان شقی القلبوں نے, ان بدبختوں نے رسول اللہ کے عشق کی آڑ لے کر ادھر تیر چلا. شیعہ کہتا ہے میں حضرت علی کا غلام, ٹھیکیدار بنا ہوا ہے حضرت علی کی محبت کا, اور تیر کہاں چلاتا ہے؟ صدیق عمر پر. وہ صدیق جس کے پیچھے جناب علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی, وہ صدیق جسے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کیا, وہ صدیق جس کے پیارے نام سے متاثر ہو کر حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر کا نام رکھا. کربلا میں آپ نے تو یہی سنا ہے نا کہ حضرت حسین شہید ہوئے, کربلا کے محاذ پر حضرت علی کے بیٹوں میں ابو بکر و عمر بھی شہید ہوئے. لیکن آپ تو چونکہ سنی ہے نا, سنی اس کو کہتے ہیں جس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی ایک ایسی مخلوق اس دور کا سنی, سن ہو گیا سن. میرے عزیز دوستو, حضرت علی کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ پہ تیر چلائے, صدیق پر آئے, جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر یہ اس وقت میرا دوست بنا جب ساری دنیا دشمنی پر تلی ہوئی. ابو بکر نے اس وقت میرا اقرار کیا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک طرف ابو جہل ہے, ایک طرف ابو بکر ہے. ہاں, سورج کی کرن دونوں پہ پڑی, صدیق پہ بھی ابو جہل پہ بھی. اللہ نے قسمت تو دیکھو, ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے. ابو جہل جیسا انکار کسی نے نہیں کیا, صدیق جیسا اقرار کسی نے نہیں کیا. ابو جہل جیسا زندیق کوئی نہیں, ابو بکر جیسا صدیق کوئی نہیں. ابو جہل جیسی دشمنی کسی نے نہیں کی, صدیق جیسی دوستی کسی نے نہیں کی. میرے عزیز دوستو, انہوں نے علی المرتضیٰ اور اہل بیت اور آل رسول کی محبت کی آڑ لے کر صحابہ پہ تیر چلائے, اور یہ ان کے منجھلے بھائی, انہوں نے عشق رسول کی آڑ لے کر علماء حق پر, مجاہدین اسلام پر, جن کی کوششوں سے برِ صغیر میں اسلام کا جھنڈا اونچا ہوا, جنہوں نے فرنگیوں کے مقابلے میں اپنے سینے چھلنی کرا ڈالے, ان شقی القلبوں نے ان مجاہدین پر کی کر اور مکہ اور مدینہ کے اماموں تک کو معاف نہ کیا. اس لیے کہ انہوں نے جو اجمی چیزیں بنائی نا, اجمی درود کے مقابلے میں اجمی درود یوں پڑھتے ہیں جیسے کوئی میوزیکل کانفرنس ہو رہی ہے, ایک آگے 15-20 بین الاقوامی یتیم پیچھے, سر لگتی ہے پھر وہاں کلاسیکل. لوگوں نے پوچھا مدینہ میں تو یوں نہیں پڑھتے. اب اپنی چوری چھپانے کے لیے یوں تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ یہ ہم نے نئی بات گھڑ لی ہے. فرمایا مدینہ میں دین کہاں ہے, مدینہ میں تو گمراہ لوگ ہیں. اپنی چوری چھپانے کے لیے مدینہ کو معاف نہ کیا, اور دعویٰ ہے اس کے رسول کا. حالانکہ چاہنے والوں کے لیے تو محبوب کی گلی کے تنکے بھی قابل قدر ہوا کرتے ہیں. مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا تھا, کسی نے پوچھا بدبخت کتے کے پاؤں چومتے ہو, پاگل ہو گئے ہو, مت ماری گئی ہے تمہاری. کہنے لگا کتے کے پاؤں کب چومتا ہوں, اور کتا اس قابل کہاں ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں چومے جائیں. یہ سب گاہے گاہے ہوئے لیلا رفتہ ہوں, اس لیے چوم رہا ہوں اس کے پاؤں کے, یہ کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے. چاہنے والوں کے لیے تو محبوب کی گلی سے گزرنے والا کتا بھی قابل قدر ہوتا ہے. لیکن ان کاروباریوں کو حیات آئی کہ کملی والے کے مسلح پر کھڑے ہونے والے پر تیر چلا. اور جس کو گستاخ کہتے ہیں نانوتوی, مولانا محمد قاسم نانوتوی, سب کو رحمت اللہ تعالی قاسم العلوم والخیرات, یہ وہ مجاہد ہے جس نے فرنگی تعلیم کے مقابلے میں
برے صغیر کے سینے پر دارالعلوم کی بنیاد رکھی، جس سے تیار ہونے والے علماء کا لشکر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ کہ ہو سجانے مدینہ میں میرا نام شمار، مروں جیوں تو ساتھ سجانے حرم کے تیرے جیوں، کہ ہو سجانے مدینہ میں میرا نام شمار، مروں جیوں تو ساتھ سجانے حرم کے تیرے جیوں، اور مروں تو کھائیں مدینہ کی مجھ کو مر اور مار۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کے حضور التجا کی، میرے معبود قیامت تک میری قبر پہ بھی کسی انسان کی جبین کو نہ جھکنے دینا۔ اور لندن کے دوستو، پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، میں نے تو دیکھا ہے، پہلے کہا کرتا تھا پشاور سے کراچی تک، اب کہتا ہوں کراچی سے لندن تک، ہاں جی، اسکاٹ لینڈ تک دیکھا۔ دنیا کی کوئی مزار نہیں جہاں پر 24 گھنٹے پہرا ہو آمنہ کے لال کی مزار اقدس پہ 24 گھنٹے پہرا ہو۔ میرے آقا کی دعا کی قبولیت کا شباب تو دیکھیے، میرے آقا کی دعا کی قبولیت کی جوانی تو دیکھیے، 24 گھنٹے وہاں درہ لے کے کھڑے ہیں مجاہدین۔ وہاں کہیے تو صحیح کسی کو سر جھکا کے دیکھیں، اگر کوئی سر جھکائے تو درہ پڑتا ہے، پہلے کپڑے کا پھر اصلی سے بڑا، پھر وہ درہ لگاتے ہیں مجاہدین اور سمجھاتے ہیں کہ جاہل یہ جھکنے کی جگہ نہیں، مٹنے کی جگہ۔ سر جھکانا ہے تو بیت اللہ جاؤ، دل جھکانا ہے تو رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مدینہ میں دین ہے کہ نہیں؟ جواب ڈھیلا ہے۔ اور دوسری دعا کی میرے آقا نے، میرے اللہ میری قبر پہ قیامت تک میلہ بھی نہ لگنے دینا۔ میرے آقا اگر یہ دعا نہ کرتے تو پتہ نہیں جاہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ کیا کرتی وہاں۔ سب سے بڑا میلہ وہاں لگاتے ظالم، جنہوں نے میلے ٹھیلے کے لیے نام نہاد مراکز پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہاں ہمارے ایک مرتبہ میں ارتباط جا رہا تھا، میلہ لگا ہوا تھا، بے شمار جھنڈیاں، رنگ برنگی جھنڈیاں، اور دنیا بھر کے نکمے جمع۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے سمجھا کہ جلسہ ہوگا۔ مجھے بتایا گیا کہ مولانا شاہ صاحب یہ کھوتا پیر کا میلہ، مبالغہ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے کے دونوں جہان خراب ہو، جو جھوٹ بولے خدا اس کے دونوں جہان خراب ہو۔ پاکستان میں رہنے والوں سے پوچھ لیجیے، احمدآباد سے 4.5 میل ارلی طرف ہوتا قبر ہے کہ نہیں؟ میں نے پوچھا شاید اس بزرگ کا نام ہوتا ہوگا، ہوتا ہے نا۔ اب وہ نام تو رہ گئے نا پیچھے، کہ یہ کون ہے جی؟ سلمان ہے، یہ کون ہے جی؟ صدیق ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ فاروق ہے، یہ کون ہے؟ یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ علی ہے۔ بلاتے ہم اپنے بیٹوں کو، یاد تازہ ہو جاتی غلامان مصطفیٰ کی۔ اب نام بڑے عجیب، یہ کون ہے جی؟ یہ پرویز ہے، یہ کون ہے جی؟ یہ بٹ ہے، معاملہ چٹ ہے۔ عجیب نام تجویز ہوتے ہیں آج کل تو بڑی لکھی دنیا کی۔ تو میں نے سمجھا شاید حضرت کا نام یہی ہوگا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نام ہے بزرگ کا؟ کہ بزرگ خود گدھا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جاہل کی دوستی سے بھی خدا بچائے، اس کی دشمنی سے بھی اللہ بچائے۔ نہ ان کی دوستی اچھی، نہ ان کی دشمنی اچھی۔ کہنے لگے کہ یہاں کھڑا رہتا تھا، یہ نہ چارہ مانگتا تھا کسی سے، نہ پانی، نہ چرنے کے لیے جاتا تھا، بس ہر وقت سر جھکائے کھڑا رہتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے تو بتوا جو انہوں نے تشبیہ دی میں وہ نقل نہیں کر سکتا۔ بس جب یہ مر گیا تو اس کی قبر بنا دی گئی اور جھنڈیاں لگا دی گئی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آ گئے مجھ ڈنڈے، انہوں نے وہاں پر وہ بھنگ رگڑنی شروع کر دی کہ رگڑی تے پیتی نہ نیتی نہ قضا کی تھی، بس قلندر سب کچھ اندر۔ ان بین الاقوامی نکموں نے ڈیرا لگا دیا اور یہاں اب میلہ لگتا ہے۔
سارے جہان کی خرافات وہاں ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، یہ تو میں خیر ایسا واقعہ آپ کو میں نے سنا دیا جو سراسر غلط، عنوان ہی غلط ہے اس کا، وہ نہ بزرگ ہے نہ اللہ والا ہے، لیکن جن بزرگوں اور جن اللہ والوں کی مزارات اور قبروں پر یہ جاہل جا کے سجدے کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ یہ قصور اللہ والوں کا نہیں، یہ ان جاہلوں کا قصور ہے، اور مار بھی انہیں کو پڑے گی۔ اللہ والوں کی تو روحیں ان کو بددعا کرتی ہوں گی کہ خدایا ان کا فتیہ ناس۔ حضرت علی حجویری سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے عام میں جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے لاہور والے، وہاں جائیے، ان کے مزار مبارک کے سامنے بڑے کتبے پر لکھا ہوا ہے خدا کے سوا سجدہ حرام، لیکن جہالت کی ماری ہوئی جنس ایک فرلانگ دور سے جھکنا شروع کرتے۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ سجدہ خدا کے سوا کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے تو مجھے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ شاہ صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے، شاہ صاحب بزرگوں کے مخالف ہیں۔ لندن کے مسلمانوں سن لو، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں نے اور آپ سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا، آپ کو میری اس بات کی گواہی دینی ہوگی۔ خدا کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جن کی زندگیاں کملی والے کی غلامی سے رنگی ہوئی ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جاگنا سونا ہنسنا رونا زندگی کی ایک ایک ادا میں رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ کی حکمرانی نظر آتی ہو، ان کے جوتے میں اپنے سر کا تاج بنانا چاہتا ہوں، ان کے پاؤں کی مٹی آنکھوں کا سرما بنانا چاہتا ہوں، لیکن قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہوں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ میں لٹیروں کو کبھی اللہ والا نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا جو تعویذ لکھ رہے ہیں زعفرانی پانی سے، اور ارشاد ہوتا ہے ککڑ لیا پتر لے جا، سبحان ٹیک اینڈ گیو۔ میں ان کو نہیں مانتا جنہوں نے مسند ولایت کو بدنام کیا ہے۔ اللہ والوں کا تو میں غلام ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اس دنیا سے جانے لگے، وصیت کرتے ہیں میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے، سننا ذرا، میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے بالغ ہونے سے آج تک تکبیر اولا قضا نہ کی۔ ذرا درد دل سے رحمت اللہ علیہ تو کہہ دو، اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا پر سے اس درویش کو فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی زندگی میں دوسری بات یہ ہو کہ بالغ ہونے سے آج تک جس نے کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے بالغ ہونے سے آج تک عصر کی سنتیں بھی قضا نہ کی۔ جو اپنی نماز جنازہ کے لیے ایسا امام چاہتا ہے سوچئے کہ وہ خود کیا ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جبہ لمبا ہو میری نماز جنازہ پڑھانے والے کا، ہری پگڑی بندھی ہوئی ہو، یہ تونت بڑی ہوئی ہو، ڈبل ڈیکر ہو خیر سے کہ تونت پہ لات مارو تو 500 حلوے کی پلیٹیں باہر نکل آئے ہے جی۔ فرماتے ہیں ان 3 شرطوں پہ جو پورا اترے وہ میری نماز جنازہ پڑھائے۔ نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی، سفید تیار ہوئی، بڑے بڑے علم و تقویٰ والے آئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خادم نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ان شرائط پہ جو شخص پورا اترتا ہو وہ آگے آئے اور نماز جنازہ پڑھائے، کہ اس درویش کی وصیت یہی۔ اب سب سر بگریباں ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ تینوں شرطیں ہماری زندگی میں تو نہیں، کوئی ایک شاید مل جائے، مگر یہ تینوں شرطیں بہت مشکل۔ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج کوئی فرشتہ اترے گا، مگر سفید چیرتا ہوا ایک بزرگ نکلا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آنسو زار و قطار گر رہے ہیں، داڑھی پہ یوں آنسو چل رہے ہیں جیسے تسبیح کے دانے رواں رواں۔ مسلح پہ آنے والے کو غور سے دیکھا گیا تو وہ اس وقت کا کوئی گدی نشین تعویذ فروش صاحب نہیں تھے، بلکہ اس وقت کا بادشاہ
سلطان شمس الدین التمش۔ آپ کی تاریخ ایسے ہیرو سے بھی بھری پڑی ہے، کوئی ہمیشہ مداریوں سے تو آپ کو واسطہ نہیں رہا کہ وچو وچو کھائی جاؤ تو روڑا پائی جاؤ۔ شمس الدین التمش آ گیا ہے، مسلح پر کھڑے ہو کر رفقت طاری ہے اس درویش پر زور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خدا غریب رحمت کرے قطب الدین کو، میرا راز آج فاش ہونے لگا، حالانکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ زندگی بھر کسی کے سامنے یہ راز نہیں کھولوں گا، لیکن آج مجبور ہو گیا ہوں، شرط ہی ایسی لگائی ہے اس اللہ کے بندے نے۔ الحمدللہ جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک میں نے تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوں، میں نے کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ جب کسی کی بیٹی سامنے آئی تو مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ ہم نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آ۔ شمس الدین التمش فرمانے لگے جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک عصر کی سنتیں تو بڑی بات ہے، خدا نے مجھے توفیق دی کہ مجھ سے وقت کا کوئی مستحب بھی قضا نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ والا ہے کہ نہیں؟ میں تو ان کو اللہ والا مانتا ہوں، جبہ لمبا ہو یا نہ ہو، ہے جی، نام نورانی ہو یا نہ ہو، نام میں چمک دمک ہو یا نہ ہو، نسبتیں بڑی ہوں یا نہ ہوں، لیکن جن کا کردار یہ ہو وہ ہے اللہ کے پاک بندے اور رحمت للعالمین کے سچے غلام۔ اس لیے مجھ پر یہ الزام لگانے والے حشر میں جواب دہی کے لیے تیار ہو جائیں، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ والوں کا غلام، میں تو لٹیروں کو نہیں مانتا۔ لاؤ کہیں سے اگر ڈھونڈ کر لا سکتے ہو عبد القادر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جوتے سر کا تاج بنا لوں، محبوب سبحانی غوث سمدانی کے پاؤں کی مٹی لاؤ، آنکھوں کا سرما بناؤں، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کی مٹی لاؤ، بڑے صغیر پر جب آیا ہے درویش تو اکیلا، لیکن لا الہ کی رٹ لگائی۔ کیا رٹ لگائی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر جی چاہے تو میرے ساتھ شامل ہو جائے، یاد کر لیجئے اس جملے کو تاکہ اس دنیا سے جاتے وقت کسی کے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، خود بخود آپ کی زبان پہ آ جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کفار کے معاشرے میں حضرت چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ چوراہے میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور رحمت للعالمین کی سونپی ہوئی اسی امانت کو انہیں سناتے ہیں کہ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، ہے کہ نہیں؟ جگمگاتی دنیا میں رہنے والوں مجھے بتاؤ نا، کنعان کے کنویں میں یوسف کی حفاظت کرنے والا، کنویں میں ڈالنے والے دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اور بچانے والا دوستی پہ تلا ہوا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی تکمیل کی جا رہی ہے، اسے کنویں کی گہرائی میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن وارث کہتا ہے یوسف گھبرانا نہیں، امتحان بڑا نازک ہے، لیکن کنویں میں ڈالنے والے موجود ہیں تو بچانے والا بھی کہیں نہیں گیا۔ یوسف کی حفاظت کرنے والا، بولو نا، بچھڑے ہوئے بیٹے کو باپ سے ملانے والا، جب نہیں بتایا یوسف کنعان کے کنویں میں موجود ہیں، یعقوب کو پتا، اونچی آواز سے کہو، یہ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ حشر میں کام آئیں گے یہ جملے۔ کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود ہیں، لیکن حضرت یعقوب کو پتا، اگر پتا ہوتا تو وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر آنکھیں سفید کرنے کی کیا بات تھی؟ اگر کنویں سے نکال نہ سکتے تو کم از کم کنویں کے کنارے پہ آ کے کہتے بیٹا خیریت سے ہو،
ٹھیک ہے نا، ٹھیک گزر رہی ہے نا، لیکن پتہ نہیں، اس لیے کہ پیغمبر علام الغیوب نہیں ہوتے، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب وہی ہے، وہ جو چاہتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے، اور جو نہ بتائے وہ نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں بتایا۔ تو کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا نہیں، اور جب بتانے پہ آ گئے تو مصر سے کرتا روانہ ہوا۔ جناب یعقوب علیہ السلام یہاں بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ دوستو اگر میری بات کو مذاق نہ سمجھو تو آج مجھے اپنے میٹھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنعان میں یوسف کو بچانے والا، بولو نا، کنویں سے بچانے والا، کنویں سے جان بچانے والا، عزیز مصر کے محل میں ابن یعقوب کی آن بچانے والا، مصر کے بازاروں میں بکنے والے یوسف کو وارث سے تخت و تاج بنانے والا، اور پھر نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں خلیل کا محافظ، انگاروں کو گلزار بنانے والا، رات کی تنہائی میں دریا کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس کی دعائیں سننے والا، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چشتی معین الدین چشتی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ صبح سے لے کر شام تک نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر آ کر یہی انجیکشن کرتے ہیں، ہندو جمع ہو جاتے ہیں، صبح جب آتا ہے تو اکیلا، جب جاتا ہے تو لشکر ساتھ لے کر، اس لیے کہ جب شام ہونے لگتی ہے تو پھر ایک ضرب لگا دیتا ہے محمد الرسول اللہ، اب سننے والے یہ غلام بن جاتے ہیں، انہیں رحمت للعالمین کی غلامی کے حلقے میں لے جاتے ہیں۔ اسی معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا، بر صغیر میں اکیلا آیا تھا، جب دنیا سے جانے لگا تو 90 لاکھ کو کملی والے کا غلام بنا کے جا رہا تھا۔ میں تو ان کا غلام ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کے جوتے سر کا تاج بنانے کے لیے بے قرار ہوں، تو پھر میں آرٹیفیشل کو کیسے مان لوں؟ مصنوعی جو ولایت کے عنوان سے انسان کی آبرو اور مال کا استحصال کرے، میں انہیں کیسے تسلیم کروں؟ رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، دنیا میں جانے سے پہلے بتاؤ کہ دنیا میں جا کر رب کسے مانو گے؟ تمام انسانوں نے بھی ایک زبان جواب دیا، بلا اے داتا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا بہت اچھے، یہاں تو وعدہ ہو گیا، اب دنیا میں دیکھوں گا کون اپنے اس وعدے کی لاج رکھتا ہے۔ یہ اقرار مکمل ہو گیا اور گھڑی نے بجا دیے 3:45 کے قریب۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج یہیں بس کر دیں، پھر جب اگر زندگی میں دوسری ملاقات ہوئی تو پھر محمد رسول اللہ کی بات ہوگی، کسی کو تو بچا لو، ٹھیک ہے؟ اچھا بڑی کمال ہے، آپ کی مشینی زندگی سے تعلق رکھنے والے دوست تیار رہتے ہیں۔ قرآن پاک بہت اچھے اجمال کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن اجمال کے ساتھ کیسے؟ جب لا الہ کی اتنی تفصیل ہو گئی تو سرکار دو عالم کے ذکر پہ کیسی تفصیل نہ ہوگی؟ ذکر ہو محبوب کا اور طویل نہ ہو تو کیسے ہو سکتا؟